مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ مدینۃ المنورہ میں تاریخ تو آج کی ہے، لیکن دن کوئی اور تھا۔ پیر کا دن، تاریخ 12 ربیع الاول، صبح کے وقت میں ہم سب کے محسن انسانیت، شافع محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ تاریخ کو مدینۃ المنورہ میں صحابہ کرام پر قیامت برپا تھی۔ کیا برپا تھی؟ سوچ بھی نہیں سکتے تم اور میں، کیا کیفیت تھی مدینۃ المنورہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہمارے خلیل، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تھے، اس دن سارا مدینہ روشن ہو گیا تھا، سارا مدینہ روشن ہو گیا تھا۔ اور جس دن میرے آقا کا انتقال ہو گیا، اس دن سارا مدینہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، سارا مدینہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر یتیم ہو گیا۔ ایک ہم نے یتیمی دیکھی ہے، انفرادی یتیمی، اجتماعی یتیمی ہم نے نہیں دیکھی، وہ صحابہ نے دیکھی ہے۔ کسی کے گھر میں فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ گھر والے یتیم ہو گئے، یہ انفرادی یتیمی۔ ایسی یتیمی کہ جس کے جانے کے بعد ہر
بچہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر فرد یہ محسوس کر رہا تھا کہ آج میں کیا ہو گیا؟ بولو، یتیم ہو گیا۔ ہوش نہیں، کئی دنوں تک سناٹا چھایا ہوا تھا مدینۃ المنورہ، یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے اس خبر کو۔ اللہ جزائے خیر دے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ بڑے لوگ بڑے وقت میں آزمائے جاتے ہیں، ایسے وقت میں امت کو سنبھالا ہے، سب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ یہ یار غار، رفیق سفر، ہجرت کے موقع پر جس شخصیت کو، جس ہستی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا گیا اللہ کی طرف سے، اور بچپن سے جو ساتھی اور دوست رہا، انتقال تک دوست ہی رہا، انتقال تک دوست ہی رہا، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تنہا نہیں چھوڑا۔ سب سے زیادہ ایسے وقت میں یہ آزمائے گئے، انہوں نے امت کو سنبھالا۔ جب انہیں پتہ چلا، حالانکہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گئے، دیکھا کیفیت کیسی ہے، تو طبیعت سنبھلی ہوئی تھی۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو طبیعت ذرا سی سنبھلی ہوئی تھی، اطمینان ہوا۔ پھر اپنے گھر والی کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر ایک اوالی علاقہ ہے، وہاں پر چلے گئے۔ جیسے ہی گئے، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ فوراً دوڑتے ہوئے مدینۃ المنورہ میں آئے، چیخو پکار، اندر سے حجرے سے آوازیں آ رہی ہے، مسجد نبوی میں غم کا ماحول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لیے کھڑے ہیں، کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دو۔ یہ کیفیت ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک گشت کھا کر گر رہے، پھر ہوش میں لایا جا رہا ہے، ایک کی زبان بند ہو گئی، سکتے میں آ گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی قیامت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور سیدھا حجرے میں چلے گئے، اس لیے کہ جس حجرے میں انتقال ہوا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹی کا حجرہ تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آخری بیماری کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات کو، دوسرے ازواج مطہرات کو، بیویوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو، باری تو آپ لوگوں کی ہیں، لیکن اب میری بیماری کا دن چل رہی ہے، ایام چل رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ بیماری کے ایام عائشہ کے کمرے میں گزاروں، اگر آپ اجازت دیں۔ دو جہاں کا سردار ہے، انصاف کی کتنی فکر ہے، انصاف کا کتنا خیال ہے، وہ اجازت مانگ رہے۔ سب نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ آخری ایام کس کے حجرے میں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، تو بیٹی کا کمرہ تھا، وہاں چلے گئے، سلام کر کے اندر داخل ہو گئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، واہ خلیلا، واہ حبیبہ، ہے میرا حبیب، ہے میرا رسول، ہے میرا خلیل، میرا دوست۔ ساری زندگی مشقتوں میں برداشت کرتے کرتے گزاری، اب ایک وقت گزار کے دنیا سے چلا گیا، اب تجھ پر کبھی دوبارہ موت نہ آئیں گی، تجھ پر اب کبھی دوبارہ موت نہ آئیں گی۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ گواہ رہو، میں تم سے راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے کیا ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ چہرے پہ کپڑا ڈالا، پھر مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنبھالا، سنبھلنے کو تیار نہیں، حادثہ ہی اتنا بڑا تھا، اللہ کے رسول سے پیار ہی اتنا کرتے تھے کہ باپ کے مرنے پر اتنا غم نہیں تھا
اور بچوں کے مرنے پر، شوہر کے مرنے پر اتنا غم نہیں تھا کہ جتنا غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت مدینہ المنورہ میں ہے، مدینہ سے احد کا میدان زیادہ دور نہیں ہے۔ جب خبر آئی اس عورت کو، افواہ ابتدا میں پھیلی نا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے، وہ عورت مدینے سے باہر نکلی، جیسے ہی احد کی طرف جانے لگی ایک بندہ راستے میں ملا، کہنے لگا اماں تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیرا بیٹا جنگ احد میں کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ وہ کہنے لگی چھوڑو میرے بیٹے کو، پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا ہوا۔ کہا مجھے نہیں معلوم، خبر تو آئی تھی شہادت کی لیکن مجھے نہیں معلوم۔ پھر آگے دوڑی، پھر ایک بندہ ملا، کہنے لگا بہن تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ وہ کہنے لگی چھوڑو میرے بھائی کو، مجھے بتاؤ میرے نبی کے ساتھ کیا گزرا۔ کہا مجھے نہیں معلوم، مجھ تک خبر آئی تھی شہید ہو گئے لیکن مجھے نہیں معلوم۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بندہ ملا، کہنے لگا بہن تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ چھوڑو میرے شوہر کو، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا ہوا۔ اسی طرح کرتے کرتے میدان احد میں پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے میرے آقا آپ اگر حیات ہیں، آپ عافیت سے ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں تو دنیا کی کوئی مصیبت نہیں، دنیا کی کوئی حالت نہیں، دنیا کا کوئی غم نہیں۔ اسی غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ، لڑتے لڑتے ایسے زخمی ہو گئے کہ شہید ہونے کے قریب ہو گئے۔ ایک صحابی فوراً ان کے پاس گئے اور ان کو اٹھایا اور ان کو کہا کہ کسی چیز کی حاجت ہے، کوئی آخری تمنا ہے، بتا دو میں آپ کی آخری خواہش پورا کروں۔ وہ کہنے لگے میری یہی ایک آخری تمنا ہے کہ مجھے آپ گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤ۔ وہ ان کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئے، ان کے قدموں میں سر کو رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ کا سر رکھا۔ جیسے ہی سر رکھا جان کیا ہو گئی؟ جسم سے جدا ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے نکل جائے دم میرا تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم میرا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کا جینا فدا کا ابی و امی، جن کا جینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھا اور جن کا مرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھا، اور جو اپنے ماں باپ سے، اپنی زندگی جان و مال سے زیادہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد وہ کیسے غم برداشت کر سکتے تھے؟ 12 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ المنورہ میں اجتماعی یتیمی کی کیفیت تھی۔ کون سی یتیمی؟ ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ میرے سر پہ کوئی تسلی کا ہاتھ رکھے، جیسے کسی کے گھر میں کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی آئے اور اس کو سینے سے لگا کے کہے کہ بھائی صبر کر، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بے فکر رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ جو چند بول ہوتے ہیں نا، انسان کے دل کا سہارا بن جاتے ہیں۔ ہر بندہ مدینہ المنورہ میں، بچہ ہو، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دے کہ ان کو سنبھالے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور کہنے لگے عمر سنبھل جاؤ۔ وہ سنبھلنے کو تیار نہیں، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا اے لوگوں سنو۔ سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بول پر پلٹ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے چند بول کہے، کیا تاریخی بول تھے، کیا عظیم بول تھے۔ وہ کہنے لگے اے لوگوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا سن لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ
بولو زندہ رہیں گے. اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ارے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، جیسے پہلے رسول آئے دنیا سے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان میں گرے، وہ ان کے پیر کے اندر کی جان نکل گئی، بیٹھ گئے اور وہ کہنے لگے مجھے لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتر رہی ہے، یہ آیت ابھی ابھی اتر رہی ہے، اس آیت کا مطلب ابھی سمجھ میں آ گیا. پھر رونے لگ گئے، پھر سہنا پڑا اس حادثے کو. یہ 12 ربیع الاول امت کے ایک طبقے نے اللہ معاف فرمائے اس 12 ربیع الاول کے دن کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. کیا بنا کے رکھ دیا ہے؟ مذاق. اسلام کے نام پر، عشق کے نام پر، محبت رسول کے نام پر مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. صحابہ کرام جیسے آج 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام پر جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، جو بے حیائی عریانیت ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے نکالے جاتے ہیں، آپ تصور کریں کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا؟ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہے کہ بھائی کیا مذہب ہے، کیا اسلام ہے جس کو دیکھ کر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو کہ کون سے جلوس کو دیکھ کر غیر مسلم نے اسلام قبول کیا؟ کون سے جلوس کو دیکھ کر، کون سے میلاد کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کی طرف رغبت اختیار کی، رغبت کو اظہار کیا؟ کون سا جلوس ہے ایسا بتائیں جہاں پر اللہ کے رسول کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کمکمے لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے جلوسے نکالے جاتے ہیں، ایک غیروں کا دیکھا دیکھی میں کہ بھائی عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کو کرسمس کے نام پر ایک بہت بڑا تہوار مناتے ہیں، تو ہم تو ان سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کو کیا کریں؟ بہت بڑے دن کے نام پر منائیں. ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے. لکم دینکم ولی دین. ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے دو، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ملک فارس گیا، میں فارسیوں کے دربار میں گیا، بادشاہوں کے. میں ملک روم گیا، رومیوں کے دربار میں گیا. میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ان سے کئی گنا زیادہ عظیم ہیں، آپ تو ان سے کئی زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو کیا کریں؟ سجدہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میری شریعت میں میری امت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر میں میری امت میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ سجدہ کرے اللہ کے علاوہ کو، تو عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن انہیں بھی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا کریں؟ سجدہ کریں. یہ فرق بتا دیا. ان کو ماننا نہیں ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایک انگریز حال ہی میں پچھلے سال کا واقعہ ہے، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد وہ انگریز برطانیہ کے ایک چوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لوگوں ادھر آؤ، جمع ہو جاؤ. سب لوگوں کو آواز دے کر جمع کیا اور کہنے لگا دیکھو میرے ہاتھ میں یہ بائبل ہے، انجیل ہے، یہ 550 سال پرانی ہے. اور پھر دوسری انجیل نکال کر کہا یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے، یہ 100 سال پرانی ہے. پھر ایک اور انجیل نکال کر کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ تیسری انجیل ہے جو 1 سال نبی پرانی ہے، 1 سال پرانی ہے. تینوں انجیلوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. پھر اس کے بعد قرآن کو اٹھا کر کہتا ہے اے لوگوں یہ قرآن 1400 سال پہلے جیسا تھا. پھر 3 قرآن اٹھا کر اس نے دکھایا کہ دیکھو 500 سال پرانا یہ قرآن جس کی چھپائی 500 سال پرانی ہے. پھر 100 سال پرانی چھپائی والا قرآن اٹھا کر دکھایا. پھر 1 سال پرانا قرآن اٹھا کر دکھایا اور کہنے لگا اللہ کی قسم 500 سال پرانا قرآن، 100 سال پرانا قرآن اور 1 سال پرانا قرآن، تینوں قرآن میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب اسلام برحق ہے، مذہب عیسائی برحق نہیں ہے. یہ عیسائی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اگر ہماری قوم
دوسروں کی دیکھا دیکھی میں کیا ہو رہی ہے؟ ایسے خرافات کر رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ. صحابہ کرام بھی میلاد مناتے تھے. آپ سمجھے اس بات کو. لوگ جو ہے نا تقریروں میں ہمیں تانا دیتے، او وہابیو، او دیوبندیو، او تبلیغیو، او ہمیں تانا دیتے کہ اللہ کے رسول کے تذکروں سے تمہیں چڑ آتی ہے، اللہ کے رسول کے تذکروں سے تم جلتے ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کیسا تانا ہے یار؟ کس مسلمان کو اللہ کے رسول کے تذکرے سے چڑ ہوں گی؟ کون سے مسلمان کو اللہ کے رسول کا تذکرہ اچھا نہیں لگے گا؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے ہمارے نظر میں کہ جس کو اللہ کے رسول کے نام سے چڑ ہو اور ان کے تذکرے سے چڑ ہو. لیکن بدعت تو بدعت ہے، ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے. تم چاہے بدعت پر کتنا ہی خوشنما لیبل لگا دو، کتنا ہی خوبصورت لیبل لگا دو، وہ تو بدعت ہی رہیں گی. اور ہمیں کہنا پڑے گا یہ بدعت ہے اور یہ سنت ہے. سنت ہدایت کا سبب ہوتی ہے، بدعت گمراہی اور ضلالت کا سبب ہوتی ہے. بدعت سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور سنت سے اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ راضی ہوتے ہیں. دونوں الگ الگ ہیں. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بدترین اگر کوئی عمل ہے تو نئی دین میں نئی بات کا ایجاد کرنا ہے، نئی چیز کا پیدا کرنا ہے. اور کل محدثۃ بدعہ، اور دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہ شخص کل قیامت کے دن کہا جائے گا؟ بولو، جہنم میں جائیں. ہمیں تانا دیتے. آپ بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد سے لے کر نبوت ملنے کے بعد کا وقت گنتے ہیں. 40 سال کی عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اس کے بعد 23 سال ہمارے نبی اس دنیا میں رہے. 23 سال تک امت کی رہبری کرتے رہے، امت کی رہنمائی کرتے رہے. ایک بھی گوشہ اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا. ایک یہودی ہمارے نبی کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا، یہ مذاق اور حقارت کے انداز میں، طنز کے انداز میں کہنے لگا، اے سلمان، کیا تمہارے نبی تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟ کیا کہنے لگا؟ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ تمہارے نبی تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سینے پہ ہاتھ مار کر کہے، فخر سے کہا، ہاں مجھے فخر ہے ہمارے نبی پر کہ ہمارے نبی ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ اور چھوٹا سے چھوٹا طریقہ بھی ہم کو بتلاتے ہیں. جب اتنا چھوٹا طریقہ ہم کو بتانا نہیں بھولے تو اتنی بڑی بات، اتنا بڑا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا لگتا ہے بھول گئے؟ پورے 23 سال کا عرصہ، مکہ میں 13 سال، مدینے میں 10 سال رہے. ہر لمحے صحابہ کی تربیت کرتے رہے. مدینے میں آئے، پتا چلا کہ عاشورے کے روزہ یہودی رکھتے ہیں. پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا، تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 10 کے ساتھ اور 1 کو ملاؤں گا، یا 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤں گا اور یہودیوں کی مخالفت کروں گا. اور تم سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو ہم کو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. یہ تو مستحب والا عمل ہے. اس پر اللہ کے رسول تعلیم دے رہے، لباس پر تعلیم دے رہے. پیدائش سے لے کر موت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ اللہ کے رسول نے یہاں پر ہماری رہبری نہیں فرمائی ہے. پھر 23 سال کے عرصے میں کہاں ایک بتاؤ عمل ایسا کہ 12 ربیع الاول آ گیا ہو اور جس میں بتایا گیا ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے پیدائش کا دن ہے، آپ سبھی کو یہ دن منانا ہے. اسلام میں کسی کے پیدائش کے دن کے منانے کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی ترغیب نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے کسی کے پیدائش کے دن کو منایا جائے. یہ غیروں کا طریقہ ہے. ان سے یہ باطل طاقتیں اتنی محنت کر رہی ہیں کہ ان کی دیکھا دیکھی میں ہم لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ہم کو اچھا لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ ایک بندے کا مجھے میسج آیا، کل ہی کا میسج ہے، کہنے لگا میں فلاں جگہ پہ جم میں جاتا ہوں، وہاں پر کفریہ میوزک بجتی ہے، وہ میوزک مجھے سن کے اچھا لگتا ہے. میرے بچے کو بھی کبھی کبھی جب وہاں لے کے جاتا ہوں اسے بھی وہ چیزیں کیا لگتی ہے؟
اچھی لگتی. اگر آپ کو کفر اچھا لگتا ہے تو آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے. کیا چاہیے؟ کلمہ پڑھنا چاہیے. ہم ہر مصیبت میں ہمارے وطن عزیز، برادر عزیز کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر مصیبت میں انسانیت کا فرض نبھانے کے لیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمان سب سے آگے آگے نظر آئے گا. آج دیکھیں پنجاب کے اندر کیا ہو گیا. آدھا سے زیادہ پنجاب سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے وقت میں مسلمانوں سے کام لے رہا ہے کہ مسلمان ان کی مدد کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. چاہے آپ ہم کو کتنا ہی دہشت گردی کا تانا دو، کتنا ہی آپ دیش دروہی کا تانا دو، ہمارے نبی نے جو ہم کو انسانیت کی تعلیم سکھائی ہے ہم اس کو مرتے دم تک تمہارے تانا دینے کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے. کورونا کے پیریڈ میں مسلمان سب سے آگے تھے، تمہارے اپنے رشتہ داروں کو جلانے سے پیچھے ہٹ رہے تھے. ایسے وقت میں مسلمانوں نے تمہارے مردوں کو جلایا ہے، راشن گھر گھر لے جا کر پہنچایا ہے، اپنے جان کی بازی لگا کر پہنچایا ہے. پھر بھی کہتے ہو یار کہ مسلمان اس دیش کا وفادار نہیں. جب بھی اس ملک کو لہو کی ضرورت پڑی ہے تب لہو ہم نے دیا ہے. پھر بھی یہ اہل چمن کہتے ہیں کہ یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اتنا باریک سے باریک طریقہ ہم کو جب بتایا ہے تو یہ عید میلاد النبی منانا کے بارے میں جو ترغیب، جو حدیث، جو طریقہ ہے یہ کیسے بھول گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نیروز کی ایک عید مناتے تھے مدینہ المنورہ میں. اس دن سارے لوگ جمع ہوتے، کھیل کود کرتے اور خوشیاں مناتے، ایک دوسرے کے گھر میں جاتے، مبارکبادی دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے لیے سال میں 2 دفعہ عیدیں ہیں. کتنے عیدیں ہیں؟ 2 دفعہ عیدیں. 2 عیدیں اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے. تیسری کوئی عید نہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اسلام کی ایک اور خوبصورتی بتاؤ. کل مکتب کے بچوں کو جمع کر کے میں یہی کہہ رہا تھا، بچوں اسلام کی سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر چکر لگاؤ، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، امریکہ ہو، UK ہو، کہاں بھی چلے جاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو اسلام کی شکل، اسلام کی صورت ایک ہی جیسی نظر آئیں گے. رمضان کا مہینہ آ گیا، ساری دنیا کے اندر روزہ رکھنے کا طریقہ سب کا ایک ہے، روزہ رکھنے کے ایام سب کے ایک ہیں. عید کا وقت آیا، چاند نظر آیا، ساری دنیا کے اندر عید منانا ضروری ہے. وہاں پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سب کا اللہ ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے، سب کی کتاب ایک ہے، مذہب ایک ہے اور دین اسلام ایک ہے. یہ اسلام کے سب سے زیادہ کیا ہیں؟ بولو. یہ خوبصورتی ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، ساری دنیا کی مثالیں اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو ساری دنیا میں مناتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر یہ کیسی عید ہے بھائی کہ صرف بر صغیر کے علاقوں میں منائی جاتی ہیں اور دیگر علاقوں میں بالکل وہ جانتے ہی نہیں ہے. صحابہ کی زندگی 110 سال، 100 سن ہجری 110 سال تک اس دنیا کے اندر صحابہ کرام رہے. 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام رہے. حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے جانے کے بعد 2.5 سال تک دنیا میں رہے. حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول کے جانے کے بعد 10.5 سال تک دنیا میں رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12.5 سال تک دنیا میں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. اٹھاؤ خلفائے راشدین کی سیرت کہ انہوں نے حکومت ان کی، بادشاہت ان کی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. وہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، ڈنڈے کے زور پر، حکومت کے اعلان پر سب کو یہ عید منانے کا حکم دے سکتے تھے. لیکن خلفائے راشدین کی سیرت اٹھایا. حیات الصحابہ حضرت شیخ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں 3 جلدوں میں، آپ اٹھا کر اس کا مطالعہ کر لینا، آپ کو صحابہ کی زندگی اس میں نظر آئیں گی. لیکن کہیں آپ کو عید میلاد النبی کے عنوان پر جلوس نکالنا اور روڈ بلاک کرنا اور ڈی جے بجانا. ابتدا میں اللہ کے رسول کے شان میں نعت خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو قوالیوں کا سلسلہ، پھر قوالیاں ختم، پھر اس کے بعد کس کا سلسلہ؟ ڈر لگتا نہیں ہے یار؟ نبی کا نام لے رہے، نبی کے روزے کا آرٹیفیشل جو روزے کا ایک مجسمہ بنایا ہوتا ہے اور ایک طرف خانے کعبہ کا اس کو گاڑے پر ڈھکلتے ہوئے ایک جلوس کی شکل میں چوراہے پر لے کر آتے ہیں اور گانے بجا رہے.
کیا بجا رہے؟ گانے بجا رہے. عورتیں اس میں شرکت کر رہی ہیں, مرد اس میں شرکت کر رہے ہیں, اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں تاکہ دیکھنے کو ملے. دیکھنے کو جا رہا ہوں میں, شریک ہونے, یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. میں تو کہاں اس میں شریک نہیں ہو رہا, اپنے کو بھی پسند نہیں ہے, پھر جا کیوں رہا ہے بھائی؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہے ہیں, اب جا کیوں رہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث سن لینا. اللہ کے رسول نے فرمایا من کثر سواد قوم فهو من, جو شخص کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی قوم میں اٹھائے گا. اللہ کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ بولو, اسی قوم میں اٹھائے. یہ چیزیں اچھی لگتی ہے نا, میٹھا میٹھا. نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, اور دن بھر جلوس میں رہنے کی وجہ سے حضرت اتنے تھک گئے کہ عشق رسول کے نام پر اتنے تھک گئے کہ اب گھر پہ جا کے کیا کر رہے ہیں؟ مغرب اور عشاء کی نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں. یہ عشق رسول ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ممبر, میرے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور نوجوانوں کو جمع کر کے ان کو کہوں کہ لکڑیاں اکٹھا کریں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں بغیر کسی عذر کے, جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں نہیں کہا, کس کے بارے میں کہا؟ نماز پڑھ رہے لیکن کہاں پڑھ رہے ہیں؟ گھروں میں پڑھ رہے. اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. انتقال کا وقت ہے, 12 ربیع الاول, آخری لمحہ ہے. گواہ کون ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ, سینے پہ سر مبارک رکھا ہوا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی سامنے کھڑے ہیں, ہاتھ میں مسواک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی. اللہ کے رسول کی سنت ہے. 70 فائدے ہیں اس میں. سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت تک کلمہ نصیب ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے اشارے سے مسواک کی طرف دیکھا تو امی عائشہ سمجھ گئے. مزاج, عورتیں مزاج شناس ہوتی ہے مردوں کے, ہونا چاہیے. جیسے دیکھا, اب مسواک کو بھائی کے ہاتھ سے لیا, بیماری کی وجہ سے چبایا نہیں جا رہا تھا, اس مسواک کو اپنے منہ میں لیا اور چبا کر نرم کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر اس کو گھمایا. امی فخر سے بعد میں کہا کرتی تھی کہ آخری لمحہ ہے اللہ کے رسول کا, میرا لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ مل گیا, اور اسی حالت میں اللہ کے رسول اللہ سے جا کر ملے. امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے ہونٹ ہل رہے ہیں, میں نے اپنے کانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگا کر دیکھا, سنا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری امت, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کیا نہ چھوڑنا. بولو, اس نبی کے نام پر جلوس کے اندر کیا چھوڑی جا رہی ہے؟ بولو. میٹھا میٹھا اچھا لگتا ہے, ناچنا ہم آگے, گانا ہم آگے, ڈی جے ہم آگے, جلوس میں ہم آگے. یہ تو اسی طرح ہو گیا نا کہ ایک بستی کے اندر ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد دیکھا کہ دوسرے دن وہ عورت زور زور سے رونے لگی. ایک بندہ تھا بہت لالچی تھا, دوڑتے ہوئے سب سے پہلے آیا, کہنے لگا بہن کیا ہو گیا, رو کیوں رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی سامنے دیوار پہ جو بندوق لٹکی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر میرے شوہر کی کیا ہو رہی ہے, یاد آ رہی ہے. تو وہ لالچی بندہ کہنے لگا بندوق کو اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ بندوق کو میں لے لیتا ہوں, آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اس کی یاد نہیں آئیں گی, تو آپ کا غم تازہ نہیں ہوگا, لہٰذا یہ بندوق میں لے لیتا ہوں. بندوق, ہاں بیٹا اس کو لے کے چلا جا, اس کو جب جب بھی دیکھوں گی میرا غم تازہ ہوگا. اس کو لے کر چلا گیا. پھر دوسرے دن رونے کی آواز آئی, وہی لالچی بندہ دوڑتے ہوئے آیا, کہنے لگا کہ بہن اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا تھا, شان و شوکت سے پورے شہر میں گھومتا تھا, اب وہ شوہر نہیں رہا, اس کا گھوڑا سامنے ہے, اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے کیا ہو رہا ہے, اس کی یاد آ رہی ہے, اس کا غم تازہ ہو رہا ہے. کہنے لگا اماں میں ہوں نا, میں ہوں, میں کس کے لیے ہوں, میں وہ گھوڑا لے جاتا ہوں, آپ کا غم کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. کہا بیٹا لے جاؤ. پھر تیسرے دن آیا, جوتا لے کے جا رہا, چوتھے دن آ رہا کپڑے لے کے جا رہا, پانچویں دن آ رہا کوئی اور سامان لے کے جا رہا. ایک دن آیا کہ پورا گھر کا سامان حضرت نے صاف کر دیے, سب صاف ہو گیا. پھر یہ عورت کی آواز آئی گھر سے. اب اس کو معلوم تھا نا صاف کس نے کیا تھا, اسی نے کیا تھا, تو اس کو معلوم تھا گھر میں کچھ نہیں ہے, تو لیٹ پہنچا. لیکن اس کے رونے کی آواز سن کے لالچی آدمی سے پہلے بستی کے دوسرے افراد پہنچ گئے, پھر اس کے بعد اخیر میں یہ پہنچا. اب وہ کہنے دوسرے اس کو پوچھ رہے ہیں کہ بہن کیا ہو گیا, اماں کیا ہو گیا, کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی اجی مجھے معلوم ہی نہیں تھا, مجھے کل پتا چلا. وہ لالچی آدمی پیچھے ہی کھڑا تھا, مجھے کل ہی پتا چلا کہ میرے شوہر پر 10,000 درہم کا قرضہ ہے.
اب وہ لالچی آدمی کہنے لگا بھائی سارا غم کیا میں ہی لوں کیا؟ سارے غم کو میں نے لے لیا، یہ والا غم تو تم لے لو۔ تو میٹھا میٹھا کیا کر رہے ہیں ہم، اور نمازیں تم پڑھو بھائی، نمازیں بھی ہم پڑھیں گے، ڈی جے ہم بجائیں گے، نماز بھی ہم پڑھیں گے، داڑھی تم رکھو، ہم کیوں داڑھی رکھیں گے، ہم تو گانا بجا رہے ہیں نا، ہم پورا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ تم کرو، رسول کے طریقے پر تم چلو، شریعت پر عمل تم کرو، اور سنت تم زندہ کرو، ہم جنازے نکالیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ آج مارکیٹ میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ غیروں نے ہمارا طریقہ اختیار کیا، ہم اپنے آپ کو بھول گئے۔ ایک بندہ ہنوک نام کا گلے میں تختی لٹکا کے چلتا تھا، اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کو یہ خیال تھا اگر یہ تختی گم ہو گئی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ گم ہو جاؤں گا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن تختی گلے میں لٹکا کے سو گیا، ایک بندے نے مذاق کے طور پر اس کے گلے سے تختی نکالی اور اپنے گلے میں ڈال دی۔ صبح جیسی آنکھ کھلی دیکھا کہ تختی غائب ہے، پریشان ہو گیا، دوڑنے لگا، کہاں ہے میری تختی، کہاں ہے میری تختی؟ اچانک وہ تختی دوسرے کے گلے میں نظر آئی، تو اس کے زبان سے جو نکلا نا جملہ، یہ ہمارے لیے تمہارے لیے سبق کا جملہ ہے۔ وہ کہنے لگا ارے تو میں ہو گیا، میں کہاں گیا؟ اس نے کیا کہا؟ تو میں ہو گیا، میں کہاں گیا؟ مسلمانوں کے طریقوں کو غیروں نے لے لیا، مسلمانوں نے اپنا طریقہ، ہم کہاں گئے؟ ہم مسلمان کہاں چلے گئے؟ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر، شریعت پر عمل کرنے کی 100% ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہے کھڑے